آج میں آپ کو قوم عاد کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں، کیسے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہ مانی اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ کیا تم نے کبھی سوچا ہے ایک ایسی قوم کے بارے میں جو پہاڑوں کو تراش کر محل بناتی تھی، جو کہتی تھی ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوم عاد جو پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے بڑے بڑے گھر بناتے تھے، جن کو دیکھ کر آج کے ڈیزائنر بھی حیران ہوتے ہیں۔ مگر جب آسمان کا حکم آیا تو ان کے محل مٹی کے نیچے دبا دیے گئے۔ ان کے بدن مضبوط، قد بہت بڑے، اور ان کا غرور آسمان کو چیر دیتا تھا۔ وہ کہتے، ہم ہی زمین کے وارث ہیں۔ یہ یمن اور عمان کے درمیان احقاف میں رہتے تھے۔ ان کے شہر کا نام تھا ارم ذات العماد، یعنی ستونوں والا شہر۔ احقاف کی ریت میں ان کے شہری علاقے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ان کے پاؤں سے زمین گونجتی تھی۔ رات کو ان کے چراغوں کی روشنی دور دور تک چمکتی۔ ان کے بچے بھی چھوٹی عمر میں پتھر اٹھا کر اپنی طاقت دکھاتے، اور ان کے بزرگ فخر سے کہتے، ہمارے بچے بھی پہاڑوں کو جھکانے والے ہیں۔ قوم عاد کے لوگوں کا ایک عجیب عقیدہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہوا ان کی غلام ہے۔ ان کے جوان وادی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں، دیکھو، ہوا ہمارے جوم کی پیروی کرتی ہے۔ جب وہ طوفان کو دور سے آتا دیکھتے تو ہنس کر کہتے، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہوا ہمارے ساتھ ہے، یہ ہم پر نہیں بلکہ ہمارے دشمنوں پر پڑے گی۔ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہی ہوا ان کی سب سے بڑی دشمن بنے گی۔ ان کی جسمانی بناوٹ عام انسان سے کئی گنا بڑی تھی۔ دریا کے کنارے ان کے قدموں کے نشان آج بھی ملتے ہیں۔ ان کے گھروں کے دروازے اتنے اونچے ہوتے کہ ایک گھوڑا اور سوار دونوں سیدھا اندر جا سکتے، اور ان کے برتن پتھر کے بنے ہوئے اتنے بڑے ہوتے کہ ایک برتن میں پورے خاندان کا کھانا پک جائے۔ پھر اللہ نے اپنا نبی بھیجا، حضرت ہود علیہ السلام، جو کہنے لگے، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ مگر سردار ہنس کر کہتے، ہود، تیری بات میں دم ہوتا تو ہمارے محل کب کے گر چکے ہوتے۔ انہوں نے کہا، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن نصیحت پتھر سے ٹکرا کر ٹوٹ گئی۔ عذاب سے کچھ دن پہلے رات کو آسمان میں ایک گہری خون جیسی آواز سنائی دی۔ دوسری رات زمین ہلکی سی ہلی۔ پھر آیا اللہ کا فیصلہ۔ 3 سال تک ایک بوند بارش نہ ہوئی، ندیاں سوکھ گئیں، باغ جل گئے۔ دوسرے سال پیاس نے ان کی زبانیں خشک کر دیں۔ تیسرے سال قوم عاد کے چہروں سے وہ ہنسی اور وہ فخر گم ہو گیا۔ پھر ایک دن 3 بادل نظر آئے، ایک لال، ایک سفید اور ایک سیاہ کالا۔ آسمان سے آواز آئی، ان میں سے ایک بادل چنو۔ سربراہوں نے ہنس کر کہا، کالا بادل، اس میں پانی ہے۔ آسمان سیاہ ہو گیا، پتھر ہوا میں اڑ رہے تھے، وہ اتنی بڑی جسامت والے لوگ بھی ہوا میں اڑ رہے تھے۔ پھر ہوا کا آخری بڑا جھونکا آیا اور ان کے محلات ہوا میں اڑ رہے تھے۔ ان کا سارا فخر ہوا میں بکھر گیا۔ جب ہوا رکی تو صرف سناٹا تھا، صرف ریت کا سمندر اور گرے ہوئے بڑے جسموں والے لوگ، جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، تکبر کا انجام ہمیشہ تباہی ہے۔ آج بھی ارم شہر ریت کے نیچے دبا ہوا ہے، ایک گواہی کے طور پر کہ طاقت اور شان سے نہیں، صرف اللہ کی اطاعت سے عزت ملتی ہے۔ تو کیسی لگی آپ لوگوں کو میری یہ اسلامی ڈاکیومنٹری؟ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔